ناظرین کرام، آج کے ادبی منظر میں ہم اردو کے عظیم شاعر شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی کی شخصیت اور ان کے فن پر گفتگو کریں گے۔ جوش صاحب کی عظمت اور ان کی شہرت خواص سے عوام تک پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک تہذیب، ایک ادارہ اور ایک تاریخ تھے۔ جیسا شکوہ الفاظ اور جو زور خطابت ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے، جدید اردو نظم نگاری کی تاریخ میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ جوش صاحب الفاظ کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور ان جیسی قدرت کلام رکھنے والے شاعر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بلا شبہ جوش صاحب اردو ادب اور زبان کے عظیم محسنوں میں شامل ہیں۔ وہ ایک صف اول کے ربائی گو، جدید فکری مرثیے کے معمار اول، بے مثال نظم نگار اور صاحب طرز نثار بھی تھے۔ ان کی شاعری فکری مسائل، حسن اور عشق کی جلوہ سامانیوں اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت نگاری سے عبارت تھی۔ وہ شاعر شباب بھی تھے اور شاعر انقلاب بھی۔ تقسیم سے قبل برطانوی عہد حکومت میں جوش صاحب کی نظموں نے جنگ آزادی کے متوالوں کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ جوش صاحب 1896 میں ملیح آباد یو پی میں پیدا ہوئے اور 22 فروری 1982 کو 86 برس کی عمر میں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ جوش صاحب کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب 1921 میں رفیع احمد خان اور اکبر الہ آبادی کی تقریضوں کے ساتھ پہلی بار شائع ہوا۔ اب تک ان کے 24 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور جوش صاحب کا بہت سا غیر مطبوعہ کلام آج بھی محتاج اشاعت ہے۔ جوش صاحب کی خود نوشت سوانح حیات یادوں کی بارات پہلی بار 1970 میں شائع ہوئی، جو آج بھی ایک مقبول ترین کتاب ہے۔ جوش صاحب ایک نڈر، بے باک، جرأت مند، غیر مصلحت شناس اور منافقت سے پاک قلمکار تھے۔ اپنے اس بے دھڑک اور نتائج سے بے پرواہ اظہار صداقت کی وجہ سے اکثر انہیں زندگی میں بہت سی دشواریاں اور بہت سے مصائب اور بہت سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی حق گوئی کی اس روایت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ آج کی یہ بزم جوش صاحب کی یادوں، ان کی باتوں اور ان کے حوالے سے نقد و نظر پر مبنی ہے، جسے ہم نے آپ کے لیے آراستہ کیا ہے۔ جو حضرات، جو صاحبان علم و فن یہاں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے شریک گفتگو ہیں، میں آپ کا ان سے تعارف کرا دوں۔ معروف اور صف اول کے نقاد، محقق، لغت نگار، ہر دل عزیز استاد جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری، بزرگ شاعر، ماہر عروض اور جوش صاحب کے قدیم دوست جنہوں نے جوش صاحب پر 2 کتابیں بھی تالیف کی ہیں، جناب راغب مراد آبادی، معروف خاکہ نگار، شاعر، محقق اور نقاد جناب ڈاکٹر اسلم فروخی، ترقی پسند مکتبہ فکر کے بہت مستند اور بہت ہی معتبر نقاد اور دانشور اور شاعر جناب حسن عابد، جدید غزل کے صاحب اسلوب شاعر اور بہت ہی وسیع مطالعہ، خصوصاً کلاسیکل ادب کا بہت ہی گہرا مطالعہ رکھنے والے جناب نصیر ترابی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، جوش صاحب کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ جوش صاحب کی شاعرانہ حیثیت پوری تاریخ ادب میں کیا ہے؟ آپ انہیں کیا مقام دیتے ہیں؟ جوش ملیح آبادی کے ہم اثروں پر اور ان کے عہد پر جب آپ غور کریں تو ایک آدھ کو چھوڑ کر، جیسے نادر کا کوروی کو چھوڑ کر کے یا اس طرح زیادہ تر جو ان کے ہم عصر سوچنے والے اور لکھنے والے اور بڑے شاعروں میں جن کے نام آتے ہیں، وہ زیادہ تر دروبی تھے، جسے کہنا چاہیے انٹروورٹ تھے، اور گویا جو کلاسی کی زبان اور کلاسی خیالات اور کلاسی روش جو شعر گوئی کی چل رہی تھی، وہ سب اسی کے پابند تھے۔ ان میں جوش بالکل الگ ایک آدمی نظر آتا ہے کہ جو اپنے ماحول سے اور ہم عصروں سے ان معنوں میں کٹا ہوا ہے کہ اس کے دیکھنے کا، سوچنے کا اور کہنے کا انداز ظاہری
بیرونی زاویے سے وہ چیزوں کو دیکھتا تھا، گویا براہ راست زندگی سے جو اثر قبول کرتا تھا، جو ٹکراؤ قبول کرتا تھا، اس کا ذہن اس پر وہ گفتگو کرتا تھا، اس پر وہ شعر کہتا تھا، وہ روایت یا کلاسیکی ادب کے مطالعے کی بنا پر شعر نہیں کہتا تھا۔ تو اس بنیاد پر میں جوش کو ان کے سارے ہم عصروں میں اور ان کے عہد میں بالکل منفرد شاعر قرار دیتا ہوں، اور ان کا کوئی متوازی، کوئی ہمسر نہیں ہے جو زبان و بیان کے اعتبار سے اور ان کی رومانی فکر کے اعتبار سے، انقلابی فکر کے اعتبار سے کوئی ان کے مماثل ہو، کوئی ان کا مماثل نہیں ہے۔ پھر ربائی کی صنف تو ایسی ہے جس میں اگر جوش کو نکال دیا جائے اردو ادب کی تاریخ سے تو صرف نصیحت نگار، ربائی نگار بچتے ہیں، لیکن عام زندگی یا خاص زندگی اور معاشرے سے منسلک زندگی سے ربائی کہنے والے لوگ جوش کی ربائی نے صرف یہی نہیں کہ اپنا مقام بنوایا، بلکہ ایک ایسی صنف کو زندہ کیا کہ حافظ و خیام کے حوالے سے گویا اردو ربائی جو تھی آ گئی، زندہ ہو گئی۔ فراق نے تو واضح طور پر لکھا کہ میں نے جوش کی تقلید میں ربائی کا مجموعہ روح جو ہے اس پر دیباچے میں انہوں نے یہ لکھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ایک تو یہ چیز انہوں نے زندگی، پھر ابھی آپ نے خود بتایا کہ مرثیہ جو تھا، اور جدید مرثیہ بھی وہ اس طور پر نہیں کہ فکر کے اعتبار سے یا سوچ کے اعتبار سے ٹٹول کر کے لائیں۔ آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں کہ اس نے جدید مرثیہ کیوں کہا، آپ کو اس کے لیے لکھنؤ جانا پڑے گا۔ جوش نے پہلا مرثیہ جسے جدید مرثیہ کہنا سن 1935-34 میں کہا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جار پنجم صاحب کی جبلی منائی جا رہی تھی، جیسے بہت سے شاعروں نے قصیدے کہے جارج پنجم کے، لکھنؤ میں چراغاں ہوا۔ یہ بات جوش کو ایسی ناگوار گزری ہے، اور اس وقت جوش جو تھا اپنے شباب پر تھا، فکر کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے۔ اس نے پہلا مرثیہ اس وقت سے کہا، اور وہی مرثیے کی روایت وہ پھر نام بنام مرثیہ اس نے کہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرثیے کی تاریخ یا مرثیے میں نیاپن جو ہے وہ جوش کے اعتبار۔ جہاں تک نظم کا تعلق ہے، وہ میں پہلے کہہ چکا کہ اگر کوئی ان کا مد مقابل نہیں، بلکہ جوش خود جس سے متاثر کہے جا سکتے ہیں، جس کا اثر قبول کیا، وہ صرف علامہ اقبال تھے۔ اقبال اور صرف اقبال، جن کی نظمیں مسدس کے فار میں بھی تھیں، مثنوی کے فار میں بھی تھیں اور دوسرے فار میں بھی تھیں، جوش نے ان سے اثر قبول کیا۔ باقی کوئی شاعر جو ہے کسی طرح سے بھی جوش کے مد مقابل کھڑا نہیں کیا جاتا۔ جیسے ابھی فراست نے ابتدائی کلمات میں جوش کو عظیم شاعر کہا، تو کیا آپ صرف ان کو منفرد شاعر سمجھتے ہیں یا عظیم شاعر بھی سمجھتے ہیں؟ میں عظمت کو اور انفرادیت کو بہت الگ الگ نہیں کرتا، کیونکہ عظمت جو ہے بغیر انفرادیت کے نہیں پیدا ہو سکتی کہ کوئی اس میں انفرادیت نہ ہو۔ میرے زاویے نظر مثلا قیاس خیر آبادی کی ایک انفرادیت ہے، تو کیا وہ عظیم ہے؟ نہیں، انفرادیت کن معنوں میں؟ انفرادیت میں انفرادیت کی بھی تو تخصیص کیجئے نا۔ نہیں، تخصیص جو بین انفرادیت میں نے کہا ہے کہ فکر کے اعتبار سے، رومانیت کے اعتبار سے اور زبان و بیان کے، یعنی فن جو ہے، شاعری جو ہے، وہ تو اگر بہت مختصر کریں تو الفاظ کا یا زبان کا فن ہے، لیکن عظمت اس میں فکر کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ ریاض خیر آبادی کو ہم عظیم شاعر اس لیے نہیں کہیں گے کہ انہوں نے فکری اعتبار سے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جوش کے یہاں جو بات قابل غور ہے اور جس پر ہمیشہ توجہ دی گئی کہ ان کے یہاں دونوں پہلو ہیں، ان کی فکر، ان کی زبان، ان کا انداز بیان، ان کا انقلابی مزاج، شاعری پر ان کی ماہرانہ اور حاکمانہ دسترس، انفرادیت بھی ہے، عظمت بھی ہے، بزرگی بھی ہے، بڑائی بھی ہے، الفاظ کی بادشاہت بھی ہے۔ تو جوش کی شاعری، اچھا پھر معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر ممتاز حسین یہ کہتے ہیں جی کہ جوش کے یہاں فکر کا تجزیہ نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مربوط فکر جیسی کہ چاہتے ہیں یا جیسی کہ ممتاز صاحب نے اپنے مضامین میں اور اپنی کتابوں میں پیش کی ہے، ہمیں جوش کے یہاں اس کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ جوش نثر نگار تھے، لیکن فکری اعتبار سے ان کی نثر
اس انداز کی حامل نہیں ہے. ان کی شاعری میں واضح طور پر فکر ہے، فکری عظمت ہے، اور اس بات کو تو بہت واضح طور پر ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ جوش نے اپنی شاعری کی ابتدا ہی سے ایک اپنا فطری اور فکری انداز الگ کر لیا تھا. انہوں نے لکھنؤ میں آنکھ کھولی، وہاں کی سکہ بند شاعری کی فضا میں پرورش پائی، عزیز لکھنوی کے شاگرد ہوئے. بلکہ انہوں نے یادوں کی بارات میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آیا اور وہاں طرحی مشاعرہ ہو رہا تھا، اور میں نے بھی طرحی غزل پڑھی، اور اس غزل میں میں نے یہ شعر پڑھا، اے نسیم صبح کے جھونکے یہ تم نے کیا کیا، میرے مست خواب کی زلفیں پریشاں ہو گئی. تو مجھے بہت داد ملی، لیکن میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ خان صاحب یہ شاعری ہے، اس میں باپ بیٹے کی تخصیص نہیں ہوگی. آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس نوعیت میں بھی جوش کا انداز اہل لکھنؤ کے انداز سے کتنا مختلف ہے. اور شروع ہی سے فرمان صاحب نے حوالہ دیا مرثیے کا، وہ نظم جو انہوں نے لکھی، سن سکو تو چند نالے ہیں دل ناشاد کے، اے گرامی ممبرو وقف حسین آباد کے، جگمگاتی روشنیوں کی ہوا کرتی ہے شو، ہر محرم کی نمی اور 8ویں تاریخ کو. یہ نظم فرمان صاحب نے بالکل صحیح کہا. اور آپ دیکھیے کہ ان کی فکر کس طرح دوسرے افکار سے مختلف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل گزر رہی ہے، پل پر سے لوگ جیب سے پیسے نکال کے پھینک رہے ہیں. کیسی خوبصورت نظم جوش ہے. تو یہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فکری مزاج کیا ہے. عامت الناس کی فکر سے ایک الگ ممتاز اور ایک ایسی فکر جو ہمارے لیے قابل توجہ ہے، جو ہمیں ایک دوسرے عالم میں لے جاتی ہے، ہمیں ایک دوسری کیفیت سے دوچار کرتی ہے کہ دیکھو یہ سوچنے کا انداز ایسا ہے جو دوسروں سے مختلف ہے، اس میں انفرادیت ہے، اس میں بزرگی ہے، اور اس میں موجودہ زمانے کا چیلنج قبول کرنے کی پوری صلاحیت ہے.